الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية وزواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا بطيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لاڈلے نبی، اپنے حبیب حضرت محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کی نسبت عطا فرمائی ہے، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دلوں کا سکون بھی اس ذکر کرنے والے کو ہوگا جس کا تعلق گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ اتنا بڑا اے سی لگوا لیں کہ جو چند منٹوں میں آپ کے کمروں کو ٹھنڈا کر سکتا ہو، لیکن اگر آپ نے اس کو کرنٹ نہ دیا، بجلی کے ساتھ اس کا تعلق نہ جوڑا، تو وہ لاکھوں روپے کا، ہزاروں روپے کا اے سی کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے بغیر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ڈھیروں چندے دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، جیسے کہ بھائی احمد تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کی ہدایت چاہی، آپ پر اپنا کرم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی حکم، اگر کوئی شخص کسی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اگر صرف قرآن پاک میں اتنا کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب سب اس پر ایمان لانا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کم و بیش 100 آیات میں اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جو ایک آیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، اور جو 100 آیات کا انکار کرے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے کہ بندہ ساری زندگی عبادات کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور داڑھی سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، لباس سنت کے مطابق رکھتا ہے، اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اس کا نہ اسلام سے تعلق، اس کا نہ ایمان سے تعلق ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ میں نے صرف ایک حدیث تلاوت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ میری ختم نبوت کی، میری نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی محل بنایا، اور اتنا خوبصورت محل بنایا کہ لوگ وزٹ کر کے ٹور پر آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کیا شاندار مکان بنا ہوا ہے، کیا شاندار محل بنا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اینٹ بھی یہاں فٹ کر دی جائے، لگا دی جائے تو یہ اتنا اس کی خوبصورتی مکمل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ جو قصر نبوت، جو محل نبوت کا محل ہے، اس میں جو ایک نبی کی کمی تھی وہ میرے آنے سے پورے ہو گئی۔ جب کوئی آدمی مکان بناتا ہے، اس کی ساری تعمیرات مکمل ہو جاتی ہیں، تو ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم کسی مستری مزدور کو نہیں بلاتے، کیوں؟ ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے، ان کی ہدایت کے لیے جتنے احکام شریعت کی ضرورت تھی، جتنی بھی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے وہ ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ ہم اب اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کا سب کچھ چھوٹ گیا۔ جیسے آپ لوگوں نے قربانی دی، صحابہ نے بھی قربانیاں دی، اور حتیٰ کہ ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ پہننے کے لیے 2 چادریں بھی پوری نہیں تھیں۔ ایک چادر تھی، اسی کو پورے جسم پر لپیٹتے تھے، اور جب سوتے تھے تو اسی کو اوپر لے لیتے تھے، یعنی بدن ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑے میسر نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے ایمان جب قبول کر لیا، ان کو کفار نے جتنی بھی تکالیف دی، انہوں نے کہا نہیں، اب ہم نے حضور سے دامن جوڑ لیا ہے، اب ہماری جان تو جا سکتی ہے، حضور سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ بھی اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہمیں دال روٹی چٹنی کے ساتھ کھانا کھانا پڑے، کھا لیں گے، لیکن کسی کے لالچ میں نہیں آ کر اپنے حضور کا تعلق نہیں توڑیں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس قدر کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان